فقیر کے ابرو سے پوچھ لیتے ہیں، کسی فقیر کے ابرو سے پوچھ لیتے ہیں، اندھیری رات ہے جگنو سے پوچھ لیتے ہیں، اور کہاں پہ جلوہ فرما کس کے گھر میرے آقا، صحابہ راستہ خوشبو سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہاں پہ جلوہ فرما کس کے گھر میرے آقا، صحابہ راستہ خوشبو سے پوچھ لیتے ہیں، صحابہ راستہ خوشبو سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی گلاب کی پتی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی گلاب کی پتی سے پوچھ لیتے ہیں، یہ رنگ پھول کسی تتلی سے پوچھ لیتے ہیں، اور بتاؤ کس طرح تیار ہو گیا جالا، بتاؤ کس طرح تیار ہو گیا جالا، یہ گارے سور کے مکڑی سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ کس طرح تیار ہو گیا جالا، یہ غارے سور کی مکڑی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرات یہ تھے عزیزم محمد صدام حسین سلمہ جو بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور ہم سب سماعت کر رہے تھے۔ حضرات گرامی نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور سن کر کے داد و تحسین سے نماز دینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات گرامی آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ حضرات اگر جو سماعت کریں گے تو کیسا لگے گا؟ تو حضرات گرامی جب اسی خاموشی کو حامد بہرچی نے دیکھا کہ مسلمان جب جلسے میں جاتا ہے تو کس انداز میں خاموش رہتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ بزدلوں کے ہاتھوں میں ترشول ہے، شمشیر ہے۔ ابھی بھی نہیں بولو گے؟ بزدلوں کے ہاتھوں میں ترشول ہے، شمشیر ہے، میاں اہل ایمان کے لبوں پر نعرہ تکبیر ہے۔ ادھر کے لوگ تو تھوڑا بول دیے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ابھی خاموش ہیں۔ جب سب کے سب بول لو گے تو پورا ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، بیداری کا ماحول۔ بزدلوں کے ہاتھوں میں ترشول ہے، شمشیر ہے، اہل ایمان کے لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، اور صرف تم دو گز زمیں کی بات کرتے ہو میاں، ارے پورا ہندوستان میرے باپ کی جاگیر ہے۔ صرف تم دو گز زمیں کی بات کرتے ہو میاں، ارے پورا ہندوستان میرے باپ کی جاگیر ہے۔ تو حضرات گرامی آپ ایمان والے ہیں۔ اچھا کتنے لوگ ایمان والے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ سب تو ایمان والے ہو یار، تو پھر خاموش کیوں رہتے ہو؟ تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چمن پھول کانٹے کلی خوبصورت، مدینے کی ہر شے بڑی خوبصورت، اور دکھا دیجئے آقا ہم سب کو اپنی وہ طیبہ نگر کی گلی خوبصورت، وہ طیبہ نگر کی گلی خوبصورت۔ آئیے پھر ایک بار آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرو، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، پورے ہندوستان میں ان کی آواز کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، پورے ہندوستان میں ان کی آواز کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ شاندار لہجہ، پاکیزہ سماعت آپ لوگوں کی، اور شاعر اسلام قاری محمد عمران صاحب قبلہ نظامی آپ کے سامنے آپ کے سماعتوں کے حوالے، آپ انہیں سماعت کریں اور وہ آپ کو سنائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کا نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ پھر مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے، خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے، اور خاموش نہ بیٹھو نبی کے چاہنے والے، ارے نعرہ لگاؤ احمد مختار کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے، نغمہ نعت نبی سب کو سنایا جائے، اور مدحت سید عالم کے ہنسی محفل میں دھوم ہے شاعر عمران کو بلایا جائے۔
سرور دو عالم کا ثانی ہے نہ سایہ ہے. شعر دیکھیں سرور دو عالم کا ثانی ہے نہ سایہ ہے. سرور دو عالم کا ثانی ہے نہ سایہ ہے. سرور دو عالم کا ثانی ہے نہ سایہ ہے. ثانی ہے نہ سایہ ہے. حشر تک کوئی ایسا ارے حشر تک کوئی ایسا آئے گا نہ آیا ہے. حشر تک کوئی ایسا آئے گا نہ آیا ہے. سرور دو عالم کا ثانی ہے نہ سایہ ہے. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا تھوڑا سا ایکو کھول دیجیے. یہ حدیث قدسی سے بات کھل گئی بالکل. یہ حدیث قدسی سے بات کھل گئی بالکل. یہ حدیث قدسی سے بات کھل گئی بالکل. بات کھل گئی بالکل. رب نے ان کے صدقے میں کل جہاں بنایا ہے. رب نے ان کے صدقے میں رب نے ان کے صدقے میں کل جہاں بنایا ہے. رب نے ان کے صدقے میں کل جہاں بنایا ہے. اور حضرات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آخری شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اور کاش یہ پیام آئے عاشقوں کے نام آئے. محبت سے بول دے سبحان اللہ. کاش یہ پیام آئے اور میرا نام آئے. کاش یہ پیام آئے عاشقوں کے نام آئے. کاش یہ پیام آئے عاشقوں